ابو داؤد شریف جلد دویم پارہ 21 صفحہ نمبر 587 حدیث نمبر 1479 باب نمبر 623. دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 67 حدیث نمبر 280 نماز جنازے کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب نسائی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 493 موت کے بیان میں لکھا ہے. قبروں پہ عورتیں بھیج رہا ہے تو بھیجنے والے بھی ملانا. اگر قبروں پہ عورتیں نہ جائیں تو عرس بھی ٹھپ. تاجیے کو عورتیں دیکھنے نہ جائیں تو تاجیہ بھی ٹھپ. وہ تو عورتوں کو دیکھنے جاتے ہیں. میں آپ کی بہن کو دوں آپ میری بہن کو دیکھو. یہی ہوتا ہے لفڑا. اور کیا ہوتا ہے؟ عورتوں کو اگر روک لیے جائے تو سارا مسئلہ ٹھپ. ہاں مجاور بھی ہوا کھائیں تاجیے پوجنے والے بھی ہوا کھائیں. ہمیں تاجیے والے بھی کوئی نہ چاہے. عورتوں کو روک لو بس ختم ہو گئی بات. ایک بات. دوسری بات قبروں پہ چراغ جلانے والوں پہ لعنت. اب بتائیے جس قبر پہ مجاور رہتا ہو وہاں چراغ نہ جلتا ہو. اور میری مائیں تو منت مانتی ہیں کہ میرے بچے کو آرام ہو جائے گا تو 2 پاؤں تیل بابا کی چراغی کے لیے دوں گی جب تک جلتا رہے لعنت اترتی رہے. سمجھے؟ یہ تو منت نہیں مانتی. تیسری بات قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والوں پہ لعنت. یعنی قبروں کو مسجد سے زیادہ اہمیت دینے والے پہ لعنت. اب مسجد کی اہمیت قبروں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو بھی تجربہ ہوا ہوگا. آپ اس میں جو حج کو گئے ہیں نا ان کو پوچھئے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ جہاں چاہیں وہ آپ کی جوتے چمپل رکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. مکہ جہاں پر طواف کرتے ہیں کعبے کو وہاں آپ جہاں چاہیں وہاں اپنی جوتیاں رکھ سکتے ہیں. آپ کو کوئی منع نہیں کر سکتا. لیکن درگاہ شریف جو سج چکی ہے اس میں آپ اپنی جوتیاں ہاتھ میں لے کر فاتحہ پڑھنے نہیں جا سکتے. مجاور آپ کو روکے گا صاحب جوتے باہر رکھو. ارے بھائی ٹھیلے میں ڈال کے لے جاؤں بابا میرے قیمتی جوتے ہیں کوئی چرا. نہیں ٹھیلے میرے باہر رکھو اندر نہیں جانے. اگر اندر جوتے لے جانے چاہیے آپ ضد کرو گے جھگڑا ہو جائے گا. نگر نہیں جانے کیونکہ یہ تو مکے اور مدینے سے بھی بڑھ گیا معاملہ. آپ کہاں جوتے لے جا رہے تھے؟ آپ نماز پڑھ کے جب مسجد سے لوٹتے ہیں نا تو کعبے کو پیٹھ دے کے لوٹتے ہیں. نہیں کعبے کو پیٹھ دے کر لوٹتے ہیں. حاجیوں سے پوچھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر درود و سلام پڑھ کے لوٹتے ہیں تو پیٹھ دے کر لوٹتے ہیں. کعبے کو طواف کر کے جب حاجی لوٹتا ہے تو پیٹھ دے کے لوٹتا ہے. لیکن ایک جاہل جو درگاہ پہ فاتحہ پڑھنے گیا ہے وہ فاتحہ پڑھ کے جب لوٹے گا فاتحہ ہو گیا تو پیچھے پیر ہٹے گا. پیٹھ نہیں دے گا برداشت. ہاں بتائیے ان کا تو مرتبہ بہت بڑھ گیا بھائی میرے. اس کو پیٹھ نہیں دے گا پیچھے ہٹے گا. گلاب کعبے کو چڑھانے کا حکم تھا یہاں درگاہوں پہ چڑھانے لگے. سجدہ خدا کو تھا یہاں درگاہوں پہ کرنے لگے. چومنا سنگ اسود کو تھا یہاں درگاہوں کو چومنے لگے. صحیح بخاری شریف جلد پہلی پارہ 6 صفحہ نمبر 363 حدیث نمبر 1482 حج کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب ترمذی شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 169 حدیث نمبر 775 حج کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جب آپ طواف کرتے ہیں تو آپ کر کے جب بوسہ دینے جاتے ہیں سنگ اسود کو تو آپ فرماتے ہیں سنگ اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے چوما ہے یہ سمجھ کے میں تجھے چومتا ورنہ کبھی بھی تجھے نہیں چومتا. اور اب ہمارا عمل دیکھیے یہ سب اتنا گڑبڑ کیوں ہوا. ایک لطیفہ سنیے پھر اب لطیفہ نہیں آئے گا. یہ ٹانگے والے ہوتے ہیں ٹانگے والے گھوڑا گاڑی والے تو اپنے گھوڑوں کے آنکھوں پر چمڑے کے چشمے رکھتے ہیں. تو ایک ٹانگے والا جو تھا اپنے گھوڑے کی آنکھوں پہ ہرے گلاس کے چشمے رکھتا تھا. اب دوسرے ٹانگے والے بولے یار تو عجیب کھوپڑی کا آدمی ہے ہرے گلاس کے کیوں رکھتا ہے. بولے تم نہ سمجھو. ارے بھائی نہیں سمجھتے تو پوچھتے ہیں بابا بتا. بول نہیں. بہت اصرار کیا تو بولے ایسے تھوڑا ہی بتائیں گے جا کوئی جلیبی بیلیبی کھلاؤ تو بتاؤں مفت نہیں بتاؤں گا.
اچھا بھائی ہے باہر والا بھائی لا 200 گرام جلیبی لا بابا اس کو جلیبی کھلا گیا جلیبی کھلا گیا اب تو بتا تو اس نے کہا میرا گھوڑا جو ہے بڑا آڑیل ہے یہ سوکھی گھاس کھاتا نہیں اور ہری گھاس ملتی نہیں اور ملتی ہے تو بڑی مہنگی ملتی ہے تو میں اس کو ہرے گراس کے چشمے پہنا دیتا ہوں اور پھر سوکھی گھاس ڈالتا ہوں تو بیٹا ہری سمجھ کے کھا لیتا ہے سمجھا تو ہماری آنکھوں پہ ہرے گلاس کے چشمے پہنا دیے لوگوں نے اور کفر سر کر کے اپنا کام کر لیا اور ہمارے کو معاملہ گڑبڑ کر دیا بھائی میرے توبہ کر لے اس لیے توبہ صاحب ہے سمجھا